السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ ہے۔ حج کن کن مہینوں میں ہوتا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 میں بتایا گیا ہے، سب سے پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا یا اس کی تیاری جو ہے وہ صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف مہینہ کا ورڈ یوز کرتے، مہینے کا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مہینے کا لفظ یوز کیوں کیا ہے؟ حج کے مہینے معلوم ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے مہینے معلوم سے مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ ان 3 مہینوں کو جو ہے نا یہ حج کے مہینے بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو ہے اس آیت کے شروع میں 176 آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک پہ غور و فکر کریں تو ہی ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن نہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے اور ہم لوگ حج کرتے ہیں ذی الحجہ میں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس آیت کا میرے سے پوچھا بھی گیا تھا اور جب میں نے پڑھا تو مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، تو میں خود بہت حیران ہوئی تھی کہ حج کے مہینے یہ کس مہینے میں مطلب حج ہوتا ہے۔ پھر اس کو فردر اگر میں آپ کو بتاؤں تو حج کے مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ لیکن حج ہوتا جو بیسیکلی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ تاریخ بھی فکس ہے، ٹھیک ہے۔ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 اور 13 5 دن ہوتے ہیں حج کے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حج کے مہینے کیوں کہا، کہ مطلب 3 مہینے کیوں کہا؟ اب ہم اگر پاسٹ میں جاتے ہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں، تو تب تو یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں کہ ہم ایروپلین نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ ہم جلدی سے جو ہے وہ اتنا سفر طے کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو فکس کیا کہ رمضان کے بعد جو مہینے آئیں آپ ان میں سفر کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ تو تب تو مہینے لگ جاتے تھے، اتنے مہینے لگ جاتے تھے کیونکہ سمندر پار کرنے ہوتے تھے، نہریں پار کرنی ہوتی تھیں، اور پھر جو ہے وہ پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو حج کی تیاری کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ہی خانہ کعبہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ڈفرینس لازمی ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے۔ تو دوستو، حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، کہ آپ نے حج تو کر لیا لیکن آپ کو کیسے پتا کہ حج آپ کا قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 176 سورہ بقرہ کی 176 آیت میں واضح قسم میں جو ہے وہ واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جس نے جو ہے وہ حج کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے لیے 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ اس کا حج کیسے قبول ہوگا۔ اب وہ ہم 3 نشانیاں دیکھ لیتے ہیں 3 لفظوں کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ آ جاتا ہے رفث، دوسرا لفظ آ جاتا ہے فسق، ٹھیک ہے، تیسرا لفظ آ جاتا ہے جدل۔ اب ہم تینوں کے باری باری جو ہے وہ مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ جو رفث ہے، رفث کا مطلب ہے بے حجاب ہونا، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ کوئی اختلاف نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ بے حجاب نہ ہوں۔ جب آپ نے حج کی نیت کر لی ہے تو بے حجاب ہونا نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے فسق، فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا جو گناہ نہیں کرے گا، تو دوسری نشانی یہ بتا دی۔
اور تیسری نشانی بتائی جدل. جدل کا مطلب کہ حقوق العباد سے انکار نہیں کرے گا، مطلب کہ جھگڑا نہیں کرے گا کسی سے بھی. ٹھیک ہے، جدل کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، جس نے یہ تینوں کام کیے، بے حجاب نہیں ہوا، نافرمانی نہیں کی، گناہ والے کام نہیں کیے، اور جو ہے وہ حقوق العباد بھی پورے کیے، کسی کی نافرمانی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اس کا حج جو ہے وہ قبول ہو جائے گا. تو حج کے قبول ہونے کو جو ہے ہم اس کو حج مبرور بھی کہتے ہیں، حج مقبول بھی کئی لوگ اس کو بولتے ہیں. تو اس حج کا یہی مطلب ہوتا ہے، حج مبرور، حج مقبول، کہ آپ کا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ڈفرینس کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کلیئرلی کہ ہم حج جو ہے وہ قبول کون سا ہوتا ہے اور حج کے مہینے کون کون سے ہیں. اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو اس لیے اب آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو دوستو، میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی اور بہتر اور بالکل غور و فکر کرنے والی جو ہیں وہ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے قرآن پاک کی آیات میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن کچھ اچھا اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے، جس پہ جو ہے وہ ہم عمل بھی کر سکیں اور ہمارے نالج میں اضافہ بھی ہو سکے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میرے سے رابطہ ضرور کریں. میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.